السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مختلف سوالات جو ہمارے پاس آتے ہیں، تو آج کا جو سوال پوچھا گیا ہے، دبئی سے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ گردن کے مسح کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیا آیا گردن کا مسح صحیح احادیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ نماز ہو، روزہ ہو یا وضو ہو، قابل قبول وہی ہوگا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بات سننے میں جتنی مرضی اچھی ہو، معاملہ جتنا مرضی پیارا لگے، لیکن قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں وہی ہوگا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ لگی ہوئی ہوگی، جو آپ کی فرما برداری میں ہوگا۔ اب اس کی اگزامپل اگر آپ پڑھیں تو ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ دھونا ایک دفعہ بھی ثابت ہے، 2 دفعہ بھی ثابت ہے، 3 دفعہ بھی ثابت ہے، لیکن ایک بندہ کہتا ہے میں 4 دفعہ دھو لیتا ہوں، تو 4 دفعہ کرے گا تو اس کا اللہ نے کوئی عمل قبول نہیں کرنا۔ ایک نماز کی ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک رکوع ہوتا ہے، بندہ 2 رکوع کرنا شروع کر دے، 2 سجدوں کی جگہ پر 3 سجدے شروع کر دے، تو اللہ ایسی نماز کو کبھی بھی قابل قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اسی طرح جو وضو کا طریقہ ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے۔ آپ احادیث کو دیکھ لیجئے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داود، ابن ماجہ، مشکات، بلوغ مرام، کسی بھی حدیث کی کتاب میں دیکھ لیجئے کہ جن احادیث کے کتب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ بیان کیا ہے، کسی ایک صحابی نے سلسلہ جو ہے نا پوری سیاہ ستہ کے اندر ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ گردن کا مسح جو ہے وہ کرنا ہے، جو ہمارے بھائی کرتے ہیں یہ انگلیوں کی بیک سائڈ سے، یہ والا جو گردن کا مسح کیا جاتا ہے، ایک حدیث ایک حوالہ بھی پوری سیاہ ستہ کے اندر موجود نہیں۔ جو ہماری رہنمائی کرے گا انشاءاللہ تعالی ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو نہ ہم صحابہ کرام میں سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا ہو، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں ان سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ائمہ اربع اور خصوصاً بالخصوص امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو کہا جاتا ہے، ان سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی فرمایا ہو کہ گردن کا مسح کرنا ہے۔ اس حوالے سے صحیح سند سے ان کا بھی کوئی قول مروی نہیں ہے۔ اب 2 حدیثیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی سند کو دیکھنا ہے، کیونکہ سند معیار دین ہے۔ سند کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر راوی سارے صحیح ہیں یا ضعیف ہیں۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، حضرت کعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے اور ابو داود کے اندر بھی موجود ہے۔ ابو داود کے اندر حدیث نمبر 132 ہے، اور مسند احمد کے اندر 15,951 نمبر 51 نمبر جو ہے یہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ ایک حدیث، اس میں کیا ہے، حضرت کعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح رأسہ حتی بلغ القضل وما یلیہ من مقدم العنق بمرۃ۔ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے سر کے ساتھ اپنی گدی کا بھی مسح کیا۔ اب اس حدیث کی سند کی طرف چلتے ہیں ہم۔ یہ روایت ابو داود کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس کی سند کا صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، تو اس کی سند کے اندر 2 راوی ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ ایک راوی جو ہیں وہ لیث بن ابی سلیم ہیں، لیث سا کے ساتھ، لیث بن ابی سلیم جو ہیں یہ راوی ضعیف ہیں، جن کے ضعیف ہونے پر ائمہ کا اجماع ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے راوی مصرف بن عمر جو ہیں یہ مجہول راوی ہیں، ان کے حالات زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے ہمارے بھائی گردن کا مسح کرتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر 2 راوی ضعیف ہیں، لیث بن ابی سلیم اور مصرف بن عمر جو ہیں یہ مجہول راوی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر بیان کیا ہے۔ حدیث کا نمبر جو انہوں نے پیش کیا ہے 744 نمبر 744 جو ہے یہ حدیث کا نمبر ہے۔
سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر، اور اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ ومسح عنقه لم یغل بالاغلال یوم القیامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے وضو کیا اور ساتھ میں اپنی گردن کا بھی مسح کیا، قیامت کے دن طوق سے وہ بچا لیا جائے گا، یعنی کہ اس کو کوئی طوق نہیں پہنایا جائے گا جو جہنمی لوگوں کو یا خاص قسم کے لوگوں کو پہنایا جائے گا۔ اب اس کی سند کی طرف چلتے ہیں، اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ گردن کا مسح کرنا چاہیے، لیکن اس کی سند کے اندر دیکھیں تو محمد بن عمر بن عبید انصاری جو ہیں یہ ضعیف راوی ہیں، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت روایات کے اندر انہوں نے جمع کی ہے۔ یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر لکھتے ہیں لم یصح عنہ فی مسح العنق حدیث البتہ، وہ فرماتے ہیں کہ گردن کے مسح کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث سرے سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہو۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لم یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ شیء قال ولیس هو بسنت بل بدعۃ۔ نیل الاوطار کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گردن کا مسح جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ سنت نہیں، آپ نے فرمایا بل بدعۃ، یہ بدعت ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثریت لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ گردن کا مسح کرتے ہیں، سر کا مسح کرنے کے بعد کانوں کا مسح کرنے کے بعد گردن کا مسح کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، گردن کا مسح کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام سے، اور نہ ہی ائمہ اربعہ میں سے کسی سے بھی، اور خصوصاً بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، ان سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہو گردن کا مسح کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم وضو کریں تو سر کا مسح کریں اور اس کے ساتھ کانوں کا مسح کریں، تو گردن کا مسح یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔